अस्सलामुअलैकुम फ़ातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। 3 शर्तें। शहज़ादी कुलसूम बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसीलिए बादशाह इसे दिलो जान से चाहता था। वो इंतहाई हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। इसी दौरान 2 शहज़ादों के रिश्ते भी इसके लिए आ गए। अब बादशाह को फ़ैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे करे। इसने इस बारे में मलका से मशवरा भी किया, मगर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसीलिए ये मामला हल नहीं हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम आसिफ था। वो इंतहाई नेक, अक्लमंद और बहादुर था और बहुत ही खूबसूरत था। दूसरा शहजादा जिसका नाम कारतूस था, वो ना ही तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। इसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि वो शहजादी कुलसूम से शादी के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी तो पूरी ज़िंदगी का मामला होता है, इसीलिए मलका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी कुलसूम से भी इसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद करेगी, इसी से इसकी शादी करवा दी जाएगी। जब मलका ने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी कुलसूम से इसकी पसंद पूछी, तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाने वाली लड़की हूँ। आप जहाँ कहेंगे और जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। मलका ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। इसने शहजादी कुलसूम को गले लगाकर प्यार किया और कहा, जीती रहो मेरी बेटी। तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में तफसील तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा किसे हाँ कहे और किसे ना। तुम हमें फैसला करके बता दो कि तुम किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी की माँ ने धीरे से अपनी बात दोहराई, कह तो रही हूँ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मलका ने कतरे छलका कर शहजादी को कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं इस शहजादे से शादी करूँगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानगी से पूछा। शहजादी बोली, वो ये हैं कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मगर मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खा के दिखाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और इस पर सवारी करके दिखाए। कुलसूम ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका इसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब ये है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा है? किसमें इतनी हिम्मत कि वो तालाब में जाए? और फिर कौन सा शहजादा देग भर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे ही नर्म नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही खा ले तो इनका पेट भर जाता है। और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करेगा? घोड़ा सोएगा या फिर भागता हुआ जाएगा? इसकी बातें सुनकर शहजादी को मुस्कुराता देखकर मलका को थोड़ा गुस्सा आ गया। इसीलिए वो गुस्से से उठकर बादशाह के पास आई और इससे इसकी लाडली बेटी की शिकायत की। इसकी बातें सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर इन्हें हमने पूरा करके दिखाया था। मलका को पुरानी बातें याद आ गई थी। इन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्त रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें तो हिम्मत और जमामर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था जिन्होंने गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। और पहाड़ों को काटकर नहर निकालकर किसानों की बंजर ज़मीन को सैराब करना था। मुझे फ़ख्र है कि आपने वो तमाम शराइत पूरी कर दी थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो थे। लेकिन कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं, अगर हम आपकी शराइत को पूरा न करने से कासिर रहते तो फिर आपसे हमारी शादी ही न होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा, क्यों नहीं होती? मलका ने अटला कर कहा, मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली करवा देती, कह देती शर्त आप शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं।
پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرائط سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سے بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرائط بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی کلثوم کی یہ شرائط رکھیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شہزادی شادی سے کروا دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے خط بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سبھی کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ آصف بہت پسند آیا۔ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رعایا بہت ہی خوشحال تھی۔ بادشاہ کو بھی ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام کارتوس تھا، وہ دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ خوش آمدید اور چاپلوس قسم کا انسان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ انتہائی چالاک اور عیار ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ آصف اتنا اچھا لگا کہ شہزادی کلثوم کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی اگر تم اپنی شرطوں کو واپس لے لو اور شہزادہ آصف سے شادی کر لو، ایسا شوہر تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اگر مگر مچھ نے اسے کھا لیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی کلثوم نے کہا، اگر میں اپنی شرط واپس لے لیتی ہوں تو اس میں میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ شہزادہ اگر میری شرط پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی کلثوم سے کروائی گئی تو محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ وہ تالاب ہے جس میں ایک آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھاؤ گے؟ شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے ہوئے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ کارتوس خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرط بہت ہی سخت تھی۔ دیگ بھر چاول تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اس کے علاوہ سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں؟ اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ آصف نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ کر اگلی صبح بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ بڑے مزے سے تالاب پہ تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ شہزادے نے کہا، میں نے اسے پکڑ کر دوسرے دریا میں ڈلوا دیا۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوا دیا۔ آپ کی شرط دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں تھا۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکراتا رہا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک، شہزادے پہلی شرط جیت چکے تھے۔ میری شرط یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائے۔ میں آپ کی عقل مندی کی قائل ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی کلثوم نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ پر چاول کھا کر دکھاؤ۔ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی ہی دیر رک جاؤ، دیگ آنے دو۔ یہ کہہ کر شہزادہ آصف باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھے اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں غلاموں نے دسترخوان چن لیا اور اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بہت بڑی دیگ لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نظر آئے۔ کیونکہ میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے یہ دیگ پر چاول؟ اس نے شہزادی سے پوچھا۔ ایک تو کیا، میں 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ آصف نے اپنی جیب سے ایک انتہائی چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔
اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی کلثوم کے سامنے پوری دیگ چٹ کر دکھا دی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ میں نے دیگ بھر چاول کھا لیے۔ اس کی بات سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شہزادہ تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سوار ہو کر دکھا دے گا۔ شام کو بادشاہ اور ملکہ اور شہزادی کلثوم اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ آصف کو گھوڑے کے ساتھ دیکھا۔ قریب آیا تو بادشاہ پھر سے بولا، آصف بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ آصف نے بڑے فخر سے بتایا کہ یہ گھوڑا انتہائی قیمتی ہے۔ میں نے اسے منڈی سے خرید کر چلا آ رہا ہوں۔ اس کے مالک نے بتایا کہ یہ خاتم تائی کے گھوڑے کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا۔ وہ گھوڑا واقعی خوبصورت تھا۔ شہزادی کلثوم کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا کتھئی تھا اور اس کی گردن پر بڑی چمکدار عیا تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ شہزادی نے بڑی تعجب سے پوچھا۔ شہزادے صاحبہ، میں نے اس کا نام سوتا ہوا گھوڑا رکھا ہے، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے۔ میں جو بھی چاہوں اس کا نام رکھوں، میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سواری کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر شہزادہ آصف نقاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا محل کا چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی کلثوم بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بولی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی 3 شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان لے سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں